السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کرسٹوفر مارلو کا ایک فیمس پلے دا جیو آف مالٹا، جس کا اوریجنل نیم ہے دا فیمس ٹریجڈی آف دا ریچ جیو آف مالٹا، جو کہ لکھی گئی تھی 1589 اور 1590 کے درمیان۔ بیسیکلی یہ ڈرامہ ریوالو کرتا ہے ایک مالٹیز کے جیوش مرچنٹ کے اراؤنڈ، اور اس ڈرامہ کی سیٹنگ مینلی جو ہے وہ آئلینڈ آف مالٹا میں ہے۔ یہ ایک ٹریجک ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامہ کے مین تھیمز ریونج، ٹریجڈی، گریڈ، جیو، اینٹی سیمیٹزم ہے۔ بیسیکلی اس ڈرامہ کے اوپر چارجز ہیں کہ یہ اینٹی سیمیٹک ڈرامہ ہے۔ اینٹی سیمیٹک ایسے ڈرامہ یا ایسے ورک کو کہتے ہیں جس کے اندر کرسچینٹی کو سپیریئر اور جیوڈزم کو انفیریئر دکھایا جاتا ہے، جس طرح مرچنٹ آف وینس کے اندر بھی ہے، ولیم شیکسپیئر کے ڈرامہ کے اندر۔ تھرو آؤٹ دا اسٹوری آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جیوڈزم کو یا جوئش مرچنٹ کو دکھایا گیا ہے کہ وہ بہت کننگ ہے، بہت عجیب ہے، اور کرسچینٹی کو یہ دکھایا ہوا ہے کہ وہ سپریم ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ اب اس کے کیریکٹرز کی بات کی جائے تو اس کے مین کیریکٹرز میں ہے باراباس، جو کہ جوئش مرچنٹ ہے، ویلدی۔ ایبیگیل اس مرچنٹ کی، جوئش مرچنٹ کی بیٹی ہے۔ ایتھامور بھی ایک مین کیریکٹر ہے جو کہ باراباس کا سلیو ہے، اور فرینڈز ایک کیریکٹر ہے جو کہ گورنر ہے مالٹیز کا۔ اسی طرح ڈان لاڈوک ہے جو کہ بیٹا ہے فرینڈز کا، اور ڈان میتھیاس ہے جو کہ فرینڈ ہے ڈان لاڈوک کا، اور ایک اور مین کیریکٹر ہے کیتھرین جو کہ پروسٹیٹیوٹ ہے۔ سٹوری کا سٹارٹ ایک سینیکن گھوسٹ کرتا ہے جس کا نام میشیویل ہوتا ہے، اور وہ انٹروڈیوس کرتا ہے دا ٹریجڈی آف دا جیو، اور وہ کہتا ہے I count religion but a childish toy and hold there is no sin but ignorance، کہ میرے نزدیک ریلیجن جو ہے اس کا یوز کرنا ایک بچوں کے کھلونے کی طرح ہے، اور یہاں پر کوئی بھی بڑا گناہ نہیں ہے اس سے بڑا کہ اگنورینس ہو، آپ کو کسی چیز سے لا علمی ہونا۔ اب پلے کے سٹارٹ میں بتایا جاتا ہے، ایک کیریکٹر کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے باراباس، جو کہ گھر گن رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے جو کہ پروٹیسٹ کریں گے، اور اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو گورنر ہے مالٹا کا، فرینڈز، اس نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ آپ لوگوں نے، جیوز نے ٹیکس پے کرنا ہے، صرف جیوز نے ترکس کے لیے، جس کے خلاف یہ باراباس جو کہ ایک ویلدی مرچنٹ ہے وہ لوگوں کو جمع کر رہا ہوتا ہے آواز اٹھانے کے لیے۔ جب گورنر فرینڈز کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ باقی لوگوں کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی پراپرٹی ہے ان کا آدھا ٹیکس میں جائے گا، لیکن وہ باراباس کا پورا جتنی بھی اس کی ویلتھ ہوتی ہے وہ ساری ضبط کر لیتا ہے سزا کے طور پہ، جس پر باراباس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں لازمی اس بات کا ریونج لوں گا۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اپنی بیٹی کو نن بنا کے، نن بیسیکلی کرسچین چرچز میں پائی جانے والی ریلیجیس ویمن ہوتی ہے، وہ بنا کے اپنی بیٹی ایبیگیل کو بھیجتا ہے، اور وہ وہاں جا کر وہاں سے سونا وغیرہ اسمگل کر کے جو اس کے فادر کی ویلتھ وغیرہ ضبط کی ہوتی ہے وہ واپس کر لیتی ہے۔ لیکن اس سے بھی جیو کا دل خوش نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ میری ویلتھ تو میرے پاس واپس آ گئی، لیکن میں نے اس سب کا بدلہ لینا ہے۔ اب جس دوران ایبیگیل نن بن کے گئی ہوئی تھی، اس دوران میتھیاس جو ہے، ڈان میتھیاس، جو کہ ڈان لاڈوک کا دوست ہے، وہ لاڈوک کو بتاتا ہے، لاڈوک بیسیکلی فرینڈز کا بیٹا ہے، اسے بتاتا ہے کہ بہت خوبصورت نن ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور لاڈوک کو یہ پسند آ جاتی ہے، اور میتھیاس بھی نن کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ایبیگیل کو۔ جب باراباس کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو باراباس اس موقع کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ اپنے سلیو ایتھامور کے تھرو کچھ لیٹرز وغیرہ لکھواتا ہے، اور اس طرح کی سچویشن پیدا کرتا ہے کہ یہ دونوں ایتھامور، میتھیاس اور لاڈوک آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اور لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ اب جب ایبیگیل کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے فادر نے یہ کیا ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور وہ بہت پچھتاتی ہے، جس پر وہ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، اور جا کے پہلے تو وہ اپنے فادر کی وجہ سے ایسے ہی دھوکے میں رکھ کے لوگوں کو نن بنی ہوئی تھی، لیکن اب وہ حقیقی معنوں میں ایک نن بن چکی ہے، اور وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے کرسچینٹی کو، جس پر باراباس کو اور زیادہ غصہ آتا ہے۔
اب اپنی بیٹی کا غصہ اتارنے کے لیے، اسے بدلہ لینے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، جتنی بھی ننز ہوتی ہیں جہاں پر اس کی بیٹی رہ رہی ہوتی ہے ان سب کو پوائزن دے دیتے ہیں، ان سب کو مار دیتے ہیں۔ اب مرتے مرتے ایبیگیل کیا کرتی ہے، وہاں کا جو پرائر ہوتا ہے اسے بتا دیتی ہے ساری بات کہ یہ ہوا، اپنے فادر کے سارے گناہ سارے سب بتا دیتی ہے۔ اب وہ پرائر جاتا ہے اور ایک اور پرائر ہوتا ہے، دونوں جاتے ہیں، جا کے باراباس کو اس بات کا کہتے ہیں کہ تم نے جو بھی گناہ کیے ہیں اس پر تم ریپینٹ کرو اور تم معافی مانگو وغیرہ وغیرہ، تو جس پر وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں اپنی جو بھی میں نے کیا اس پہ میں بہت زیادہ پچھتا رہا ہوں اور میں اب کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے، اور میں جس بھی فرائر کے ہاں ریلیجن ایکسیپٹ کروں گا میری جتنی بھی ویلتھ ہے وہ انہیں مل جائے گی۔ جس پر جو دو فرائر آئے ہوئے تھے ان کے آپس میں ہی بحث لگ جاتی ہے اور دونوں اس بات پہ کنونس کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایکسیپٹ کرے اور یہ میرے پاس ایکسیپٹ کرے۔ ان کی لڑائی کو دیکھ کر یہ اس موقع کا بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور یہاں سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی اس نے اپنی کننگ نیچر شو کی اور دو فرائرز کو آپس میں لڑوا دیا، اور اس موقع کا وہ اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اپنے سلیو ایتھمور کو کہتا ہے کہ وہ ایک فرائر کا گلا دبا دیتا ہے اور اسے مار دیتا ہے، اور دوسرے فرائر کے اوپر یہ الزام لگا دیتا ہے کہ یہ اس نے مارا ہے۔ اب اسی دوران ایتھمور جو کہ سلیو ہے باراباس کا، اسے ایک پروسٹیٹیوٹ پسند آ جاتی ہے جس کا نام کیتھرین ہوتا ہے، اور ایک دن اس کے پاس جاتا ہے اور نشے کی حالت میں اسے اپنے مالک کی ساری باتیں بتا دیتا ہے۔ اب وہ پروسٹیٹیوٹ اسے کہتا کہ کیوں نہیں تم اپنے مالک سے سونا مانگو اور اسے بلیک میل کرو، اور یہ اپنے مالک کو بلیک میل کرنے لگ جاتا ہے، جس پر باراباس کیتھرین اور اپنے سلیو ایتھمور کو بھی پوائزن دے دیتا ہے، لیکن وہ مرتے نہیں ہیں اور وہ گورنر فرینڈز کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے انہیں سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ جب سب کچھ بتاتے ہیں تو باراباس کیا کرتا ہے، خود بھی زہر پی لیتا ہے یا ایکٹ کرتا ہے اس طرح کہ میں نے زہر پی لی ہے، اور وہ ایکٹنگ کرتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، جس پر اسے اٹھا کے مالٹی سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ جب اسے مالٹی سے باہر پھینکا جاتا ہے تو وہ گورنر کے مزید خلاف ہو جاتا ہے اور وہ جا کے ترک کے ساتھ مل جاتا ہے اور فرانس کے اوپر حملہ کرنے کا سوچتا ہے، مالٹیز کے اوپر۔ جب ترک کے ساتھ وہ واپس آتا ہے تو وہاں پر فرانس کو ہٹا دیا جاتا ہے اور باراباس کو ایک نومینیٹڈ گورنر بنا دیا جاتا ہے۔ اب گورنر تو وہ بن جاتا ہے لیکن اسے اس بات کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میں نے یہ سب کچھ کیا تو میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس پر اب وہ مخلصانہ طور پر فرانس کے پاس جاتا ہے اور فرانس کو کہتا ہے کہ مجھے یہ گورنر نہیں بننا بلکہ مجھے کچھ پیسے دے دو اور میں اس سب کو چھوڑ دوں گا، اور اب میں تمہارا ساتھ دوں گا اور ہم ترک کے ساتھ جو ہے مقابلہ کریں گے، ترک اسپین والوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے۔ اب یہ فرانس کے ساتھ مل کے ایک جال بناتا ہے کہ جتنے بھی ترک سولجرز وغیرہ آئیں گے وہ سارے گن پاؤڈر سے جل جائیں گے، اور جو ترک کا پرنس ہے اسے ہم بوائلنگ واٹر کے اندر جو ہے جلا دیں گے، مار دیں گے۔ لیکن فرانس کو اس کی ساری حقیقت پہلے سے پتہ ہوتی ہے۔ اس دفعہ بے شک باراباس جو ہے وہ پورے مخلص ہو کر فرانس کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن فرانس کو اس کے اوپر یقین نہیں ہوتا، اور ایسا ہوتا ہے کہ عین وقت پہ جو کہ اس نے اوروں کے لیے ٹریپس بچائے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ خود پھنس جاتا ہے اور اسی بوائلنگ واٹر کے اندر خود جل جاتا ہے۔ سٹوری کا اینڈ اس طرح ہوتا ہے کہ باراباس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جو گورنر فرانس ہے وہ مالٹیز کے سے جو ہے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں آپ لوگوں کی سیکیورٹی کا ہر چیز کا خیال رکھوں گا۔ ترک کا پرنس ایز اے ہاسٹیج ہے اور وہ کہتے ہیں، فرینڈس کہتے ہیں کہ اب میں اسے تب تک ہاسٹیج رکھوں گا جب تک کہ ٹیکسز وغیرہ پے نہیں ہو جاتے۔ امید ہے آپ کو اس سٹوری کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ۔